وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ دیکھیں، ایک میں اہم بات بتاتا ہوں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت بیان بازیاں ہو رہی ہیں نا، اور ہمارے تو لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف کر دے، کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اپنا سرمایہ کچھ نہیں ہے، صفر پہ کھڑے ہیں۔ جو سرمایہ تھا جہاد افغانستان کے موقع پہ جمع ہوا وہ سب ضائع کر چکے۔ بیان دیتے ہیں امریکہ کو، دھمکیاں دیتے ہیں امریکہ کو۔ آپ بتائیں نا، آپ کن کو لے کے جائیں گے؟ آپ جائیں گے سرحد پر اور کس کو لے کر جائیں گے؟ کوئی ہے آپ کا وہ کردار؟ کوئی کردار ایسا ہے جس کو لے کر جائیں گے اور جس کردار کی بنا پر فرشتوں کا نزول ہو؟ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا کردار ہے؟ بنایا ہے کوئی کردار؟ کوئی قرآن والے ہیں؟ جب غزہ میں ہم نے حملہ کیا تھا، اور وہ سب حافظ قرآن تھے، عملی طور پہ بھی، اور حافظ قرآن تھے، سمجھ کے قرآن پڑھنے والے، عمل کرنے والے، انہوں نے حملہ کیا تھا۔ جب اسرائیل پہ حملہ کیا تھا ہم نے فلسطین میں، کوئی ہے کردار؟ کوئی سوچ ہے؟ کوئی پروگرام ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں ہم تو بس یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، ورنہ ہم تو بالکل تیار تھے چلنے کے لیے۔ منافقین، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی، اب ان کی کوئی تیاری تم نے دیکھی؟ کوئی تیاری تھی؟ یہ تو اور جہادی قوتوں کو ختم کر رہے تھے مار مار کے، ان کو اجاڑا، انہوں نے نام و نشان مٹا دیا ان جہادی قوتوں کا۔ ان کی کوئی تیاری نظر آئی تمہیں؟ ہم امریکہ کو دیکھ لیں گے، ہم اس کا یہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے۔ سنیں میری بات غور سے، ان سے پیچھا چھڑائیں، ان بدماشوں سے، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ میزائلوں کی جنگ اگر چھڑ گئی، اس وقت آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جنگ کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ اگر ہوائی جہاز بھی آئے گا تو بم نہیں گرائے گا، وہ میزائل مارے گا، بہت دور سے وہ ٹارگٹ کرے گا ہمارے شہروں کو، ہماری تنصیبات کو، وہاں سے میزائل پھینکے گا۔ یہ بیان بازیوں کا موقع نہیں ہے، بالکل بھی سمجھداری کا موقع ہے، قرآن سے جڑنے کا موقع ہے، اپنی اصلاح کرنے کا موقع ہے، اپنے کو ایک دوسرے سے شیل و شکر کرنے کا موقع ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مل جل کے، محبت کے ساتھ، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بن سکے، تو اگر ہم یہ سب کچھ نہ کر سکے، تو آپ بتائیں کیا جنگ جیت جائیں گے؟ کیا یہ جنگ جو ہے غزوہ بن سکتی ہے؟ اور کیا ہمارے لیے وہ حدیث پوری ہو سکتی ہے؟ یہ کہا گیا ہے 2 لشکر ہوں گے، ایک وہ جو مسجد اقصیٰ پر جائے گا، وہاں کی لڑائی لڑے گا، وہ جنتی لشکر ہوگا، اور ایک یہ جو غزوہ ہند لڑے گا، یہ جنتیوں کا لشکر ہوگا۔ بیانوں سے ہوگا، امریکہ سے لڑائی ہو رہی ہے، اپنے اندر اپنا ملک سنبھالا نہیں جاتا، انتہائی درجے میں بدحالی ہے ملک کے اندر، ٹھیک ہے؟ باتیں کرتے ہیں امریکہ کو ہم دیکھ لیں گے، اور کیا ہم اسرائیل کو دیکھ لیں گے؟ اسرائیل کو دیکھنا تھا تو وہاں تو میدان سجا ہوا ہے، جائیں وہاں، بھیجیں اپنے گروپ، بتائیں کون سا گروپ، کون سے گئے ہیں جہاد کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی ہوں اور جن کی شہادتیں ہوئی ہوں، بتائیں اگر کوئی گروپ ہے تو۔ باتیں صرف قوم کو بیوقوف بنانا، چیخ چیخ کے میڈیا سیشن کرنا اور فوٹو سیشن کرنا، اور بس صرف بیوقوف بنانا، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میزائلوں کی جنگ یہ ہوتی ہے، ایک جگہ سے میزائل پھینکے جاتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا بڑا پاکستان ہے، اگر بھارت وہاں سے میزائل پھینکتا ہے مختلف جگہوں سے، ان کو روکنا میزائلوں کو، یہ بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اسرائیل بھی نہیں روک سکتا، امریکہ بھی نہیں روک سکتا ان میزائلوں کو۔ آپ نے دیکھا نا، امریکہ کے بحری بیڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا، نہیں روک سکا وہ۔ اسرائیل کے پورے شہر، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، نہیں روک سکا ان میزائلوں کو۔ آپ روکیں گے؟ روکے گا کوئی؟ کسی میں ہے دم روکنے والا؟ یہ روکیں گے؟ یہ
یہ سیاستدان روکیں گے؟ باتیں سینہ بہار، آنکھیں چڑھ گئیں اور بس بیان بازی شروع کر دی چیخ چیخ کے، اور فلاں کو برا بھلا، فلاں کو برا بھلا۔ تو اس لیے آپس میں ہمیں پیچھے ایک دیوار بنانی ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر مجاہدین اور فوج لڑتی ہے، باقی لڑتا کوئی نہیں ہے، سن لیں۔ اور اگر باقی جنگ چھڑ جائے جیسی وہاں فلسطین میں ہو رہی ہے، تو وہاں بہت مشکل ہوتا ہے ان جنگوں کو سنبھالنا۔ بڑے حوصلے چاہیے ہوتے ہیں، بڑا کردار چاہیے ہوتا ہے، بڑا تعلق باللہ چاہیے ہوتا ہے، اللہ سے تعلق، بڑا تعلق بالقرآن چاہیے ہوتا ہے، اور بڑی تربیت چاہیے ہوتی ہے، بڑے حوصلے چاہیے ہوتے ہیں۔ ہے ان میں سے کوئی چیز؟ تو اس لیے یہ سب باتیں ہمیں پیدا کرنی پڑیں گی اپنے میں، اپنی قوم میں۔ اور اگر ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس موقع پر، اور ہم نے ایک جیسے روشنی پھیل جاتی ہے، ہم نے یہ کام کر لیا کہ ہر ایک کے پاس جائیں اور لوگوں کا کردار جو ہے وہ ان حالات کو سامنے رکھ کر، اور یہ جو میزائلوں والی جنگ ہے جس کے پیچھے ایٹم بم بھی ہیں، ایٹمی میزائل بھی ہیں، ان میزائلوں کی جنگ کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو بتائیں۔ لیکن اس کے لیے اصل چیز ہے قرآن سے جڑنا، سنتوں سے جڑنا، آپس میں حقوق ادا کرنا، اللہ کی حدود کو قائم کرنا، سے باہر نہیں نکلنا، اور دعائیں اور استغفار اپنی غلطیوں پر، اور حق کو حق کہنا، وتواصوا بالحق، یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق، تمہیں اگر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو اس کی بنیاد حق ہے، حق، یہ قرآن ہے بنیاد، یہ اسلام، یہ دین، یہ پورا جو اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، یہ دین اسلام، اس کی بنیاد پہ، یعنی اسلام اور کفر کا معاملہ ہے۔ اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہر جگہ، اور کفر سے ہٹ کے کھڑے ہونا ہے ہر جگہ، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے محلے کا معاملہ ہو، رشتہ داریاں ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ بھی غلطی پہ ہیں تو ان سے ہٹو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب تم یہ کام کرو گے تو صبر بھی کرنا ہوگا، تکلیفیں بھی جھیلنی ہوں گی۔ تو اللہ سے مدد مانگو، صبر مانگو، اور پھر اس کے بعد جم کے ڈٹ کے کھڑے ہو۔ یہ ہے کامیابی دنیا کی، اور یہ ہے کامیابی آخرت کی۔ 4 باتیں ہیں: ایمان، عمل صالح، اور پھر حق اور صبر۔ یہ 4 باتیں جو کرے گا وہ اس خسران سے، بربادی سے بچے گا جو عاد اور سمود پہ، فرعون پہ اور لوط پہ اور شعیب علیہ السلام کی قوم پہ یہ سب ہو چکا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب کے سے اگر ان حالات سے بچنا ہے کہ ان کو نیست و نابود کر دیا میں نے، اگر ان حالات سے بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے: ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر۔ یہ 4 کام، یہ نسخہ لکھ کے دیا اللہ نے، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے معاملہ شروع، اور شاید یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع اور دے دیا کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ اصل بات ہے کہ کیسے راضی کر لیں ہم اللہ کو، اس کے بعد بے فکر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔